کہ عقیدہ تو ہے باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا، مگر اسے حال بنا لو۔ یہ حال تصوف والا ہے، یہ ماضی مستقبل اور حال والا حال نہیں ہے کبھی سمجھو نا اور بے حال ہو جاؤ۔ ہاں گردن ہلانے سے نہیں سمجھ میں آتا، زیادہ نہ ہلایا کرو، پھر پوچھ لوں میں کہ بتاؤ اچھا اس کا مطلب۔ ہاں یہ گردن ہلا رہے جلال آباد میں دور حدیث شریف میں ایک تعلیم یوں گردن ہلا دے، میں زیادہ نہ گردن ہلا ورنہ پھر معلوم کر لوں گا۔ ہاں بس بوز اخفش کی طرح کبھی گردن ہلاتا ہو، بوز اخفش قصہ مشہور ہے۔ ہاں اوہو یہ حال، یہ جو اب حال آیا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ عقیدہ تو ہے مگر اسے حال بنا لو۔ حال بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، مثال سے سمجھاؤں۔ خدا نہ کرے، پہلے ہی کہہ دوں، خدا نہ کرے بھائی کسی کے کسی بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، رحلت ہو جائے، تو اسے جو رنج و غم تو بہت سو کو ہوتا ہے، اسے جو رنج و غم ہوتا ہے ہر وقت اس کے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ کھا رہا ہے تو بھی، چل رہا ہے تو بھی، دوسرے سے بات کر رہا ہے تو بھی، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ ایک اس کے دماغ کے اوپر حاوی رہتا ہے اسی کا تصور اور خیال۔ یہ ہے حال ہے۔ جسے ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، اور وہ فرمایا تھا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ مرقدہ کے متعلق، کہ ایک مرتبہ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے دوستوں میں بعض ایسے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے چلتے ہیں، جن کا حال یہ ہے۔ کیفیت احسان کا رسوخ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ حال تھا حضرت شاہ پھول پوری نور اللہ مرقدہ کا۔ جس کا حال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چل رہا ہے، گویا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی نگاہ غلط کہاں پڑے گی، اس کی زبان سے غلط بات کہاں نکلے گی، وہ کوئی غلط حرکت کہاں کرے گا، خلوت میں یا جلوت میں۔ یہ ہے وہ حال حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ تو ہے، اسے حال بنا لو۔ جب یہ حال بن جائے گا پھر کبھی آدمی بے حال اور بدحال نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ باحال